انقلاب مادی اور روحانی، ابوالکلام آزاد۔ دنیا ایک تماشا گاہ حوادث ہے جس کے مناظر دم بدم متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا نقاب جسم و صورت ایک جلوہ نیرنگی و بو کلمونی ہے جو حوادث و انقلابات عالم کے ہاتھوں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ تغیر عام ہے اور تجدد و تبدل کے قانون سے کائنات کی کوئی شے خالی نہیں۔ جس طرح انسان کی عظیم الشان آبادیوں اور بحر و بر کے بڑے بڑے رقبوں میں انقلابات و تبدلات ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح ان غیر مرئی ذروں میں بھی ایک میشر تغیر اور رست خیز تجدد بپا ہے، جس سے جسم کائنات کے اجزائے طبیعی ترکیب پاتے ہیں اور جو اس قدر چھوٹے ہیں کہ انہیں انسان کی چشم غیر مسلح نہیں دیکھ سکتی۔ ان انقلابات کا ایک بڑا نمونہ مظاہر فطرت کا نمود اور کائنات ہستی کے تغیرات طبیعہ ہیں جو آغاز تکوین سے جاری ہیں اور جنہوں نے نہیں معلوم کتنی مرتبہ کرۂ ارضی کا نقشہ بدل دیا ہے۔ مثلاً وہ حوادث طبیعہ جن کی وجہ سے دریا خشک ہو گئے، زمین کے بڑے بڑے رقبے سمندر میں مل کر فنا ہو گئے، دریاؤں نے اپنا رخ بدل دیا اور اپنی روانی کی جگہ خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے چھوڑ دیے۔ بحر انتلانتک میں کبھی بے شمار جزیرے تھے، آج سب سے بڑی دریائی موجیں اسی میں اٹھتی ہیں۔ بحر عرب اور کلثم کے درمیان بہت بڑا حصہ ارضی حائل تھا، مگر چند درون حوادث بحریہ کے بعد اتنا کم رہ گیا کہ بآسانی ملا دیا گیا۔ یا مثلاً وہ انقلابات جو آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے آتے اور دور دور تک انہوں نے زمین کی سطح بدل دی، یا وہ ہولناک زلزلے جنہوں نے ایک پوری اقلیم کو تہہ بالا کر دیا اور خشکی کے نشے میں بالائی سطح کے دریا امنڈ آئے۔ اسی طرح وہ انقلابات ارضیہ جو علم طبقات الارض کے مؤثرات طبیعہ سے ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے دریاؤں کے رخ بدلتے، خشکیوں کے قطعات غرق ہوتے اور آبادی کی جگہ ویرانی اور زندگی کی جگہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تماشا گاہ ہستی کا ایک بہت بڑا منظر وہ تغیرات بھی ہیں جن کے طوفان ملکوں اور قوموں کے اندر اٹھتے ہیں اور بڑی بڑی آبادیوں کو تہو بالا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آبادیوں کی جگہ ویرانیوں سے مبدل ہو جاتی ہیں، صحراؤں کی جگہ شہر بس جاتے ہیں، زندگی کی رونق پر موت کا سناٹا چھا جاتا ہے اور انسانی عیش و نشاط کے بڑے بڑے محل مدفن قبور و مقبرہ اموات و خرائبہ صلب و نہب ہو کر نابود و مفقود ہو جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی آبادیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ اسباب حیات و معیشت سے وہ مالا مال تھیں۔ یہ بربادی کے، خرابی اور تباہی کے کھنڈر انہی لوگوں کے گھر ہیں جو پھر آباد نہ ہو سکے اور آخر کار ان کے مال و متاع کے ہم ہی وارث ہوئے۔ سکندر اعظم نے ایران کو جلا کر تباہ کر دیا، ایرانیوں نے بابل کی اینٹیں بجا دیں، بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر کے بنی اسرائیل کو کئی قرنوں تک مقید رکھا، رومیوں نے ایشیا اور افریقہ کی آبادیاں بارہا غارت کی، تاتاریوں کے اولین ظہور نے رومت الکبریٰ کی تاریخ ختم کر دی تھی اور جرمنی کے ویشیوں نے تمدن قدیم کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لیکن یہ تمام انقلابات عالم جسم و ظاہر کے تغیرات ہیں جو صرف دریاؤں اور خشکیوں کو، آبادیوں اور صحراؤں کو، پہاڑوں اور جنگلوں کو، انسانوں کے بساتے ہوئے شہروں کو اور ان کے مکانوں کی اینٹوں اور پتھروں کو بدل دیتے ہیں، اور ان کے اندر سلطان تغیر و تقلب کی قوت اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی۔ لیکن ان انقلابات سے بھی بالا تر ایک عالم تغیر و تبدل ہے جس کے انقلابات کی حکومت صرف مادے کی نمود اور جسم کی صورت ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آگے تک نکل گئی ہے۔ پہلے قسم کے انقلابات مٹی کے ذروں، اینٹ پتھر کے مکانوں اور انسانوں کے جسموں اور صورتوں کو بدل دیتے ہیں، پر یہ انقلابات روحوں اور دلوں کی کائنات کو منقلب کر ڈالتے ہیں۔
اس عالم کے بحر ذخار کے طوفان دنیا کے طوفانوں کی طرح نہیں ہیں جو سمندروں میں اٹھتے ہیں اور کناروں سے ٹکرا کے رہ جاتے ہیں، بلکہ اس کی موجوں کا منبع آسمان کے اوپر ہوتا ہے، جہاں سے وہ جوش کھاتی ہوئی ابلتی ہیں اور کرۂ ارضی کی سطح پر گرتی ہیں۔ اس کے اندر جب زلزلے اٹھتے ہیں تو صرف زمین کے محدود رقبوں ہی کو جنبش نہیں دیتے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورے کرۂ ارضی کو ہلا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی پیدا کی ہوئی جنبش نظام اعتقاد و عمل کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے آتش فشاں پہاڑوں کی آتش فشانی صرف پتھروں کے اڑانے میں ہی صرف نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کے پہاڑ پھٹتے ہیں تو انسانی اعتقادات و اعمال کی بڑی بڑی اقلیموں کو اڑا کر نابود کر دیتے ہیں۔ پہلے قسم کے انقلابات شہروں کو ویران کرتے ہیں، پر یہ انقلاب وہ ہے جو دلوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ ان کی فتح و تسخیر جسم و زمین کی ہوتی ہے، مگر ان کا احاطہ قلب و معنی کا ہوتا ہے۔ وہ زمین کی تبدیلیاں ہیں جو زمین والے انجام دیتے ہیں، مگر یہ آسمانی تبدیلی ہے جسے ارواح سماویہ کا طرول دورہ پورا کرتا ہے۔ وہ ویرانے اور موت لاتے ہیں، مگر یہ آبادی اور زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جسموں کو بدلتے ہیں جو فانی ہیں، مگر یہ روحوں کو بدل دیتے ہیں جو دائمی زندگی پاتی ہیں۔ ان کی شہریار زمین کے رقبوں اور انسانوں کے جسموں کو مسخر کرتا ہے، تاکہ اپنی بادشاہت کا تخت بچھانے پر اس اقلیم کا فاتح جب اٹھتا ہے تو زمین کی جگہ آسمان کی برکتوں اور انسانوں کے جسموں کی جگہ ان کی روحوں کو فتح کرتا ہے، تاکہ خدا کے تخت جلال و کبریائی کا اعلان کر دے۔ فی الحقیقت یہی تغیرات دنیا کے اصلی انقلابات ہیں جن سے کائنات انسانیت کا نقشہ حیات و ممات مٹتا اور بدلتا رہتا ہے، اور جن کی بدولت دنیا کی سعادت و ہدایت کا قیام اور عالم انسانیت کی ابدیت روحانی اور امنیت قلبی کو بقا ہے۔ ان روحانی انقلابات کے آگے مادی انقلابات بالکل ہیچ ہیں، اور ان کے سلطان تجدد و تبدل کی دائمی و عالمگیر طاقت کے آگے زمینوں اور مکانوں کے انقلابات کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ ان کی ہستی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ زمین کے چند رقبوں کو بدل دیں یا چند لاکھ انسانوں کو نابود کر دیں، لیکن یہ انقلابات کروڑوں انسانوں کے ان اعتقادات اور اعمال کو بدل دیتے ہیں جو صدیوں سے ان کے دلوں میں جاگزیں ہوتے ہیں، اور ان عالمگیر گمراہیوں اور تاریکیوں کو نابود کر دیتے ہیں جو تمام سطح ارضی پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ دریاؤں کو خشک کر دینا آسان ہے اور زمین کو سمندر بنا دینا مشکل نہیں، پر کروڑوں روحوں اور دلوں کو بدل دینا بہت مشکل ہے، جس کی قوت مادہ کی طاقتوں کو نہیں دی گئی۔ سکندر اعظم نے نصف دنیا فتح کر لی، لیکن وہ ایک دل کو بھی فتح نہ کر سکا۔ رومیوں نے کیسے کیسے عظیم الشان شہر بسا دیے، لیکن دلوں کی اجڑی ہوئی بستی نہ بسا سکے۔ بخت نصر اتنا طاقتور تھا کہ ایک پوری قوم کو اس نے قید کر لیا اور 70 برس تک غلام بنائے رکھا، لیکن بائیں ہمہ وہ ان میں سے ایک دل کو بھی اپنا غلام نہ بنا سکا۔ ایرانیوں نے بابل کے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، لیکن وہ ایک روح کی گمراہی کو بھی قتل نہ کر سکے۔ بلا شبہ دنیا میں بڑے بڑے مادی انقلابات گزر چکے ہیں، جنہوں نے عجب نہیں کہ درمیان کی زمینیں کاٹ کے سمندروں کو باہم ملا دیا ہو، لیکن کسی کی طاقت یہ نہ کر سکی کہ ایک انسان کو بھی اس کے خدا سے ملا دے، حالانکہ وہ اس سے دور نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ پس مادی طاقتوں کی تبدیلیاں کتنی ہی مہیب اور ہولناک ہو، مگر وہ عظمت و جلال نہیں پا سکتی جو روحانی انقلابات کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ظہور کو بھی حاصل ہے۔ سکندر اعظم کو تم دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہتے ہو، لیکن بتلاؤ اس نے اپنی تمام عمر میں بدلیوں کے کتنے لشکروں کو شکست دی اور ضلالتوں کے کتنے بت توڑے؟